بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں جو مین بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سندھ کے حوالے سے ہے. ہمارا سندھ بھائی، ہمارا کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سندھی بھائیوں کو انگیج کیا گیا ہے، دو خبریں ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے اور اس کے بعد سندھ پہ میری کافی تحقیق ہے. تو اس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب برطانیہ، امریکہ اور چین کے سفارتکاروں سے ملے اسلام آباد میں، کہ یہ وہی سلسلہ ہے کہ پہلے انہوں نے جنوبی پنجاب اور ان علاقوں کا دورہ کیا اور جہاں پر بتایا کہ وہ جالوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں اور آئندہ ایک بہترین نیا پاکستان پیش کریں گے لوگوں کو. تو اس کے بعد دوسری خبر جو کراچی سے، سندھ سے ہے کہ وہ حلیم عادل شیخ صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں ایک اسکول کا ڈیسک دکھایا تھا کہ جو وہ کسی لوکل مارکیٹ سے 5 سے 7 ہزار میں لے کے آئے تھے، 5 ہزار میں لے کے آئے تھے، اور بہترین ڈیسک تھا. اس میں کوئی 5 فٹ کا وہ تھا، 5 فٹ اس کا سائز تھا. اور جو اس کے علاوہ جو سندھ حکومت نے وہی یا اس سے 1 فٹ کم 4 فٹ کا جو بینچ ہے وہ منتخب کیا تھا، اور وہ 30 سے 35 ہزار، میرا خیال ایگزیکٹ فگر یہی ہوگا، 35 ہزار کا وہ بینچ منتخب کر کے تو وہ کوئی اربوں روپے مالیت کا ایک ٹینڈر منظور ہوا تھا. تو آج خبر آئی ہے کہ وہ ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو حلیم عادل شیخ صاحب نے ان کے وہ ایکسپوز کر دیا تھا. یہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں جو خبر ہے یا جو یہ ٹینڈر تھا، یہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. تو آج کی یہ جو خبر اور جو کل اور پرسوں کے دوران بلاول بھٹو کی ان سفیروں کو ملنا، اور سفیروں کو ملنا ہے ان پارٹی عہدیداروں کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیرونی دنیا کو کیا لگے، ان کو تو فرنٹ پہ کچھ لوگ چاہیے. اور ظاہر ہے چین نے، برطانیہ نے، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں. یہاں جو بھی حکومت آئے گی، چاہے پیپلز پارٹی ہوئی، ان کے ساتھ تو ان کے لوگوں سے ملنا ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے جو ملک میں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو کوئی ایسا کردار ملنے والا ہے جیسے ایک بڑا عرصہ ایک دور یہ رہا ہے کہ جو امریکہ کا منظور نظر ہوگا وہ وہی حکومت میں آئے گا، جس میں بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ بھی امریکہ سے شورٹی لے کے آتی رہی ہیں، اسی طرح میاں صاحب بھی ان کے ساتھ. تو اب حالات میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے. تو بہرحال وہ ایک لمبا قصہ شروع ہو جاتا ہے. بات ہو رہی تھی سندھ کی. تو سندھ میں عرض یہی کروں گا کہ اس وقت جو سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیاستدان جو کر رہے ہیں، جیسے یہ اربوں روپے کے جو اسکولوں کے نام پہ بینچ لینے تھے اور جو جن کی مارکیٹ پرائس 5-6 ہزار ہے اور 5-6 ہزار کا ایک ہے. اب ظاہر آپ ہزاروں کی تعداد میں خریدیں گے تو اس میں اچھی خاصی رعایت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ 5 ہزار کی چیز کو 35 ہزار میں، اور اس کا اربوں کا ٹینڈر جاری ہو جانا، اور اس میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ایک معاملہ ہے بھائی. جو سندھ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی دشمن فوج بھی شاید کسی دشمن کے ساتھ وہ نہ کرے. کیوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ دشمن فوج نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جان سے مار دینا ہے. یہ زندہ گھسیٹ رہے ہیں، اور میرے سندھی بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو کتے کھا رہے ہیں. سندھی بھائیوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. ان کے سکول آپ جا کے دیکھیں، اگر آپ کاغذوں میں دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں بانٹی جا رہی ہیں، اور فزیکلی گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں گدھے باندھے ہوئے ہیں، وہاں وڈیروں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، وہاں شادی ہال بنے ہوئے ہیں، اور کاغذوں میں تعلیم کے نام پہ دور دراز سندھ تو دور کی بات ہے، کراچی کے اندر جا کے سرکاری اسکولوں کے حالات دیکھیں. اور یہ سندھ کی خدمت کیا کر رہے ہیں
کہ اسمبلی میں انہوں نے بل بھیجا ہے جی سندھی کو قومی زبان قرار دلوانا ہے. اور یار سندھی کو قومی زبان بعد میں دے دینا، سندھیوں کو سندھی آتی ہے. سندھیوں کو پینے کا پانی دو، روزگار دو، تعلیم دو. یہ لاڑکانہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مزار ہے، جن کے نام پہ آج کل ووٹ لیتے ہیں، اور وہ نعرہ ہے جی جی اے بھٹو، اس شہر کے نام پہ جو آڈٹ، کوئی ہمت والا آڈٹ کروائے تو لاہور کیا چیز ہے، پیرس لندن جیسا وہ شہر بن سکتا ہے جتنا اس کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ لوگ فنڈ نکال کے ایشو کر کے کھا گئے. بلاول صاحب بھائی آپ ماشاءاللہ بڑی دور سے پڑھ کے آئیں. جب آپ آئے تھے میں ذاتی طور پہ ذہن میں یہی تھا کہ یار چلو باپ اس کا تو وہ سینما کے ٹکٹ بیچتا کرتے کراتے ملک کا وہ پریزیڈنٹ بن گیا. جو بھی ایک علیحدہ داستان ہے زرداری صاحب کی. وہ سیلف میڈ آدمی ہیں، اور وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ یہی ہے کہ وہ سب کو کھاؤ پیو، مجھے بھی کھانے دو تم بھی کھاؤ، تو وہ پھر سب پہ بھاری بن جاتا ہے. وہ بہرحال وہ ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن یہ ایک مغربی آزاد دنیا میں آزاد لوگوں کو میں رہ کے اور آ کے اس کو کم از کم اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے تھا. اور سندھ کا کوئی ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کوئی ایک گاؤں پکڑ لیتا، ایک قصبہ پکڑ لیتا، اس کو ایک ایگزامپل بناتا کہ میں ایسا پاکستان بناؤں گا. ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، عوام کے دلوں میں بھٹو زندہ ہے. اور تم کیا ہو؟ عوام تو ہماری، ان کے دلوں میں قرآن بھی ہے، یہ دیندار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی سب کچھ بھول جاتے ہیں جب بریانی ملتی ہے. قصور تو بیسک جو ہے لوگوں کا ہے، ہمارے پارٹی ورکروں کا ہے، کہ جو شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، اور ان جیسے لوگ پھر ان کو لتاڑ رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یار چلو لوگ مر رہے ہیں، مجھے 10,000 مل گیا ہے، مجھے 1 لاکھ مل گیا ہے، میرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے. اور تمہارے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے، لیکن آگے اس کی اولاد کے ساتھ جو ہونی ہے وہ تمہیں کیا پتا؟ تم لوگ نسل در نسل اپنی آنے والی نسلوں کو ان کا غلام رکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اور نعرے لگا رہے ہو جی اے بھٹو. وہ بھٹو صاحب میں کہہ رہا ہوں بے نظیر تک وہ آخری لیڈر تھیں کہ جن پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں لگا سکتے. بھٹو صاحب بھی کرپٹ نہیں تھے. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ سیاستدان کرپٹ تھے. کوئی ہوگا تو وہ روپے میں سے 1 پیسہ، 100 پیسے میں سے 1 پیسہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری ہوگی. لیکن جو بے شرمی بی بی کے بعد کے دور کے اس وقت جو بھی سیاستدان ہیں، سوائے یہ پرائم منسٹر کے، کہ میں نے کل بھی بتایا کہ اس کے پاس نہ تو کوئی کسی کو وصیت کرنے کے لیے، نہ اس نے شہرت بھی دیکھ لی، اس نے پیسہ بھی دیکھ لیا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا. لیکن وہ بات ہے کہ اللہ جس کو ایمان دے دے، سمجھ دے دے، اللہ نے اس کو بر وقت سمجھ دے دی تو چل رہا. بہرحال وہ تو اس کے اعمال ہیں. لیکن میری عوام، آپ لوگ، میرے سندھی بھائی، وہ تم لوگ کس کے دھوکے میں آ رہے ہو؟ یہ لوگ اربوں خربوں کے محل ویسٹ میں بنا چکے ہیں. وہ یہ کلفٹن میں جہاں رہ رہے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو دمکا دھمکو کے ساری کوٹھیاں انہوں نے اونے پونے خرید لی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا پاکستان کون سا بنائیں گے؟ وہ یار اس کی ایک مثال تو بنا دیں. 20-25 سال سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں. یہ 2 دن پہلے جو بارش ہوئی ہے، سندھ ڈوب رہا ہے. اور اس وقت ابھی ایک وہ پریس کانفرنس چل رہی ہے ناصر شاہ صاحب کی کہ جی وہ ایک نالا آدھا ہم نے صاف کیا، آدھا مرکزی حکومت نے کیا، سارا ہم نے نہیں کیا. وہ دوسرا نالا سارا مرکزی نے کیا. وہ اس طرح کی باتیں لے کے بیٹھے ہیں بے شرموں کی طرح. یار سندھ کا ستیہ ناش پھیر دیا. اور سندھیوں کی حالت زار جو ہے، میرے سندھی بھائی جو ہیں، ان کو نہ خوراک ہے، نہ ان کے بچوں کو تعلیم ہے، نہ صحت ہے. ان کو زبان دے رہے ہو تم. وہ زبان ان کو آتی ہے بھائی. صرف شرم تم لوگ کر لو کہ یار کوئی ایگزامپل تو بناؤ، کچھ شروع تو کرو. بھٹو زندہ ہے، سندھ کی زبان، سندھ کی ثقافت، سندھ کی وہ ٹوپی، وہ بھائی وہ سب کچھ ہے ان کے پاس. جو تم لوگ ان کو لوٹ رہے ہو، یار وہ مت کرو.
بہرحال یہ ایک بلاول بھٹو صاحب کی ایک کاوش تھی جو انہوں نے سفیران سے ملے ہیں، یا جو حلیم عادل شیخ صاحب نے ان کا جو یہ اسکول کے بینچ خریدنے کا کوئی اربوں روپے کا ٹینڈر تھا جس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کر کے کوئی یہ اتنا جلدی، یہ بھی کوئی مہینہ وہ کھجل ہوتے رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں، مارکیٹوں سے پرائس لانی، پھر خرید کے لائے، پھر میڈیا کو بلایا، پھر وہ کرتے تب جا کے ان کو شرم آئی ہے کہ یہ سندھیوں کا نام لے کے، سندھی زبان کا نام لے کے، سندھی ثقافت کا نام لے کے سندھیوں کو کتوں کے آگے چھوڑ رہے ہیں، سندھیوں کو کتے نوچ رہے ہیں ان کے بچوں کو۔ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کی دو معزز لیڈران ہیں، خواتین ہیں، نام میں کیا لوں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو جو بھی ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک میں وہ کتا ان کی لیڈر کا منہ چاٹ رہا ہے، دوسرے میں پتہ نہیں کتے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ان سندھی معصوم بچوں کی تصویریں جن کے تن پہ نہ کپڑے ہیں، نہ ان کے شکل سے ان کے خوراک کی کمی نظر آ رہی ہے۔ تو میں اپنے سندھی ان بھائیوں سے جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں، جن کا میڈیا تک ایکسیس ہے، یہ اس جو سحر یا جادو ہے اس سے ان کو نکالیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، تاکہ کوئی جب تک جو قوم خود کچھ نہیں چاہتی، خود اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتی، تو قدرت بھی اس پہ مہربانی نہیں کرتی۔ تو برائے مہربانی پڑھے لکھے سندھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے سندھ بڑا خوبصورت صوبہ ہے، سندھی بڑا خوبصورت قوم ہے، صرف ان کے سو گئے ہیں، ان کو جگاؤ اور ان شعبدہ بازوں سے ان کو بچاؤ۔ اور کہتا رہوں تو 2 دن گزر جائیں گے، بس اسی لفظ میں سمجھ جاؤں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ لوگوں کے صرف ایک بٹن دبانے پہ چینل کی لائف بڑھ سکتی ہے، نہیں دبائیں گے تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، دبا دیں گے تو تھوڑا جلدی مزید باتوں پہ روشنی میں ڈالنے کے قابل ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔